کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی لائف پارٹنر کی سلیکشن کے لیے کیا کیا دیکھنا, کیا کیا کوالٹیز اس میں ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ کو یہ ساری کوالٹیز بتاؤں تو آپ پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے کہ آپ کا بندے دا پتر اس کوالٹی سے پورا اترتا ہے؟ سر میں تو بالکل بتا دوں گی, اب وہ اٹ ڈیپینڈس کہ وہ کتنا اترتا ہے. اگر عورت کماتی ہے اور گھر کے اوپر یہ خرچ کرتی ہے تو یہ عورت کا احسان ہے. سر یہ ریپیٹ کریں سر آپ کی یہ وہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار گاڑی کی قسط جو ہے وہ میں پے کر دوں گا, بجلی کا بل اور کرایہ تم پے کر دینا, یہ سب فراڈی لڑکا ہے. والدین اگر براہ راست مجھے سن رہے ہیں, خدارہ یہ چیک کر لیجئے گا کہ یہ حلال کا لے کے آ رہا ہے یا حرام کا, کیونکہ حرام کا تو بہت پیسہ لا سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ پھر سوچ لیجئے کہ وہ کیا کیا حرام کرے گا. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر وفا اور آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمران. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام بیٹا, کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر. آپ کی پاپولیرٹی تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو اس لیے آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کے آئے آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. وہ ہے لائک جیسے آپ کہتے ہیں اسے بندے دا پتر, ٹھیک ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے لائک کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی لائف پارٹنر کی سلیکشن کے لیے کیا کیا دیکھنا, کیا کیا کوالٹیز اس میں ہونا چاہیے, کیونکہ تو پھر لائف ٹائم اس کے ساتھ رہنا ہے اور پھر اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے. سر آپ کیا کوالٹیز ریکمینڈ کریں گے؟ تو اگر میں آپ کو یہ ساری کوالٹیز بتاؤں تو آپ پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے کہ آپ کا بندے دا پتر اس کوالٹی سے پورا اترتا ہے؟ سر میں تو بالکل بتا دوں گی, اب وہ اٹ ڈیپینڈس کہ وہ کتنا اترتا ہے. پتہ وہ مانے یا نہ مانے اس کے اوپر. بالکل سر. دیکھیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. ہم نے اس کو ایک لائٹر موڈ کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس کا آغاز کیا, لیکن یہ بڑا اہم ٹاپک اس لیے ہے کہ ہر وہ بچی جو پیدا ہوتی ہے اس کے ہماری سوسائٹی کے اندر اس کے ماں باپ جو سب سے زیادہ اس کو بتاتے ہیں یا وہ سنتی ہے, یا ایون جب آپ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ بچی ہوئی ہے, تو جو پہلی ملنے والے جو اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی ان کی جو زبان پہ جملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نصیب اچھے. بالکل سر, صحیح بات ہے. ایسے ہی بالکل. پھر ماں بھی اس کو ایک بڑی تیر کی نظر سے اس کو جو ہے وہ پالتی ہے کہ اس کو دوسرے گھر جانا ہے, اور بہت چھوٹی عمر کے اندر ہی وہ اس کو یہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا شادی کو جوڑا کیسے ہوگا. ہاں سر, ایسے ہی ایک فینٹیسی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, فینٹیسی ہوتی ہے, اور فلمیں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ساری چیزیں آتی ہیں, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جی اس لڑکی کو یہ پتہ ہے کہ میری شادی ہوگی اور پھر میرا گھر ہوگا اور اس طرح کا گھر ہوگا. وہاں پہ اب یہ ہے کہ جی وہ بچی کی سلیکشن کیسے ہوگی. ہمارے ساتھ ایک المیہ یہ ہوا, ہم جو ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے لوگ ہیں یہ کنفیوز ہو گئے. کنفیوز ان دا سینس اس طرح ہو گئے کہ ہم پڑھتے ہیں دین کو جو کہ ایک عرب ورلڈ سے آیا تھا, ٹھیک, اور ہم نے یہاں پہ ہجرت کی, یا جس خطے کا ہم حصہ تھے اب وہ ہندوستان پاکستان تھا. تو ہماری جو ڈیلی ریچولز ہیں, رسومات ہیں, ذہن ہیں, بیلیوز ہیں, ویلیوز ہیں, وہ تو سب آئیں مغرب کے ساتھ کچھ اور زیادہ تر ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ. بالکل سر. تو ہم بڑے کنفیوز ہو گئے, بالکل ہم جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے. دین تو ہے بڑا واضح طور کے اوپر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رشتہ ہے اس کے کرائیٹیریا کیا ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز بہت اچھی ہے اس دین فطرت کے اندر کہ وہ کہتا ہے حلال ہو اور طیب ہو. حلال کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز اور ناجائز اللہ کے رسول نے بتا دیا, بالکل, اور طیب یہ جس کا میرا دل چاہے, یعنی کمپلسری نہیں ہے, لازم نہیں ہے, فورس نہیں ہے, میرا دل چاہ رہا ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا, یہ میری چوائس ہے. اسی لیے یہ دین فطرت ہے, سلیم فطرت, ٹھیک ہے, بہت اچھا کرائیٹیریا ہے, لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو مجھ پر کمپلسری نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کو اسی سے حلال میں شادی کرنی, کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا. بس میرا دل یہ والا کھانا کھانے کا نہیں چاہ رہا, جائز ہے, حلال ہے, میرا دل نہیں کر رہا اس وقت یہ کھانے کا, تو اس لیے بڑی لبرٹی دیتا ہے. اور وہاں پہ یہ کہا کہ آپ حسن دیکھ کے, خوبصورتی دیکھ کے, کیونکہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے, آپ بالکل آپ جو ہے وہ پسند کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں. دولت یہ بھی ایک اٹریکشن رکھتی ہے, دولت دیکھ کے آپ شادی کر سکتے ہیں. اسٹیٹس, حسب نسب, یہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کردار کو ترجیح دو. یعنی کردار کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہو گیا, آپ دولت پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ حسن پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ حسب نسب پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کردار کے اوپر توجہ دیجیے.
کردار کے اوپر دیجیے, کیونکہ باقی 3 چیزیں دائمی نہیں ہیں. دائمی کا مطلب یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہو سکتی. دولت آتی ہے, دولت چلی جاتی ہے, اسٹیٹس آتا ہے, دیکھا آج کا حکمران کل کو ہتھکڑیاں اور جیل ہے, نظر آتا ہے, لازمی نظر آتا ہے. حسن کے اپنے پیمانے ہیں, 18 سال اور 28 سال اور 38 اور 2 بچوں کے بعد حسن کا پیمانہ بدل جاتا ہے, بالکل بدل جاتا ہے. لیکن کردار ایک ایسی چیز ہے کہ اگر واقعی اس نے کردار سازی پہ کام ہوا ہے تو کردار دائمی ہوتا ہے, کردار جو ہے وہ رہتا ہے. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ حسن تو نظر آتا ہے, دولت نظر آتی ہے, اسٹیٹس نظر آتا ہے, کردار کو کیسے چیک کریں؟ تو جب یہ اتنے سارے ہمارے سینٹر کے اوپر میرج کاؤنسلنگ کے جو ہے وہ کیسز آتے ہیں, پلس obviously ہم ایک دہلی برادری سے تعلق رکھتے ہیں, تو خاندان میں بھی اور اس طرح کے بھی بہت سارے جو ہے وہ آتے ہیں. میں بہت زیادہ بچیوں کا وکیل جو ہے وہ بنایا جاتا ہوں. تو اور ہمارے گھر میں ہے ہاں, ان کو خیال یہ ہے کہ شاید میں کوئی سمجھداری کی بات جو ہے وہ کر لوں گا, یا ایٹ لیسٹ انصاف تو میں ضرور کروں گا. تو اس لیے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے مشورہ اسی طرح ہوتا ہے کہ سر کیسے پتہ لگے. صحیح بات ہے. تو وہ اس کو ہم نے ہیومر پوائنٹ ہی اسی طرح رکھا تھا کہ جی وہ بندے دا پتر کو کیسے ہم چیک کریں. تو بندے دے پتر کی تو بہت سارے جو ہے وہ کرائیٹیریاز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ چیک ہوگا. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ڈیفائن کیا دین نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ جو مرد ہے اس کے اوپر معیشت کا معاش کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے نکلے گا اور وہ جا کے کما کے لے کے آئے گا جس سے یہ گھر چلے گا. یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ گھر کے تحفظ کی ذمہ داری بھی مرد کے اوپر ہی ہوگی. تو یعنی اس کا مطلب ہے جو مجھے حفاظت کرنی ہے اس گھر کی اور اس گھر کے مکینوں کی, یہ ذمہ داری میری ہے. اور مرد کی کمائی کے اوپر مرد کلی اختیار نہیں رکھتا. مرد کی کمائی کے اوپر اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے, اس کے بیوی کا بھی حق ہے, اس کے بچوں کا بھی حق ہے. جبکہ عورت کو مبرہ کیا کہ اس کا پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے تحفظ کے لیے کام کرے یا وہ کما کے لے کے آئے, لیکن منع بھی نہیں کیا. یعنی اگر عورت کماتی ہے اور گھر کے اوپر یہ خرچ کرتی ہے تو یہ عورت کا احسان ہے. یعنی اس کو اتنی بڑی کریڈیبلٹی دی دین نے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اگر تم یہ کرتی ہو تو ان گھر والوں کے اوپر تمہارا احسان ہے. سر یہ ریپیٹ کریں سر آپ. عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ہمارے دین کے نظام کے اندر, لیکن اگر عورت کو منع بھی نہیں کیا گیا, ڈسکریج بھی نہیں کیا گیا کہ تم یہ کام نہ کرو, عورت اگر یہ کرتی ہے تو یہ احسان ہے. یعنی عورت کی کمائی پہ کلی حق عورت کا ہے اور وہ مالک ہے کہ وہ جس طرح دل چاہے خرچ کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایک عورت کماتی ہے اور سارے پیسے اپنے پاس رکھتی ہے تو مرد سے لے کے کسی کا گھر میں یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو زبردستی کہے کہ یہ پیسے مجھے دو. دوسری طرف جو مرد کماتا ہے اس کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے. اسی لیے اس کو اوپر اگر آپ دیکھیں, ہمارے ہاں اس کا ایک ذیلی سوال ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اسلام انفیئر ہے, اس کے اندر عورت اور مرد کی وراثت کے اندر جو ہے وہ تفریق ہے کہ جی مرد کو دگنا دیا جاتا ہے, عورت کو ایک دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو سب کو دینا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس کو سب کو دینا ہے, عورت کو کسی کو بھی نہیں دینا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, مرد کے پاس ایک طرف سے وراثت ہے, یہ عورت کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ باپ سے بھی آ رہی ہے, شوہر سے بھی آ رہی ہے, بیٹوں سے بھی آ رہی ہے. یعنی صرف آ رہا ہے اور خرچ نہیں کرنا. صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے نا, خرچ نہیں کرنا کہ وہ سب ٹوٹل ملکیت ہے. تو اگر آپ کمپاؤنڈ کے اندر دیکھیں گے تو عورت کو زیادہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, زیادہ فائدہ بھی اور زیادہ دیا بھی جاتا ہے. اور سب سے بڑا سوال نہیں ہے نا, سوال نہیں ہے. آپ نے کون سے ایسے دین کے قانون کے اندر یا دنیا کے قانون کے اندر بھی کبھی عدالت سے سنا ہے کہ عورت کو کہا ہے کہ بچوں کا نان نطفہ پہنچا کے آؤ؟ نہیں ہوتا نا, مرد لے کے آئے گا نا. یعنی کھلا کے بعد بھی, طلاق کے بعد بھی, الگ ہونے کے بعد بھی بچوں کی پرورش کے لیے وہ کہے گا کون ذمہ دار ہے؟ یہی ذمہ دار ہے, یہی لا کے دے گا نا. تو اس لیے جو اگر آپ ذمہ داریاں جب دیکھتے ہیں, کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا بندے دا پتر یہ 2 ذمہ داریاں 100% لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوالیہ نشان آتا ہے. پہلی چیز آپ نے یہ بتائی, پہلی چیز, کیونکہ اس نے ذمہ داری لینی ہے نا ایک کس کی حفاظت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی حفاظت ہے وہ صرف گھر کی حفاظت نہیں کہ مجھے چوروں سے بچانا ہے, صحیح, مجھے آپ کی عزت کا بھی تحفظ میں نے ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی جو خاندان ہے اس کی عزت, عصمت, عفت, آبرو کا تحفظ
مرد نے کرنا ہے اور فائنینشیل نیڈز مرد نے کرنی ہے. یہ وہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار 80,000 تو میری تنخواہ ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں 1 لاکھ کے قریب تمہاری ہوگی, تو 1,80,000 کے اوپر یہ ہوگا کہ گاڑی کی قسط جو ہے وہ میں پے کر دوں گا, بجلی کا بل اور کرایہ تم پے کر دینا. یہ سب فراڈی لڑکا ہے. جس کا یہ ریڈ فلیگ ہے. ہاں, یہ الارم بجنا چاہیے کہ جو پہلے دن سے یہ آپ کے پیسوں پہ اپنی فیوچر کی کیلکولیشن کر رہا ہے. صحیح بات ہے. کس کے پیسوں پہ؟ آپ کے پیسوں کے اوپر ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے دیکھو میری آمدنی کم ہے, میری آمدنی 80,000 روپے, میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری ساری ضروریات پوری کروں, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ خوشی ہوگی کہ تم گھر پہ رہو اور میں ضروریات پوری کروں, میں محنت کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برکت دے گا. اچھا, اب یہاں یہ والی بات آتی ہے, آپ نے کہا ایک 80,000 والا جو بھی ہے لڑکا کماتا ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ وہ آپ کو بول رہا ہے, لیکن اب سر ایک کرائٹیریا یہ بھی آتا ہے کہ لڑکیاں گولڈ ڈگر ہو گئی ہیں یہ وہ. بھائی تو سر اس کے باپ نے اس کا فائنینشیل اسٹیٹس جو رکھا ہوا ہے وہ ایک 80,000 والا مینٹین نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے, فرض کریں کیونکہ جو مہنگائی کے حالات, اور پھر یہ سوچنا کہ وہ گولڈ ڈگر ہوگی تو اس کے باپ نے بھی تو اس کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے. تم اگر اس کو ویسے نہیں رکھ سکتے تو یو آر ناٹ سوٹیبل فار ہر. جیسے آپ نے بولا حسن ہے وہ دائمی نہیں ہے ہوتا, غیر دائمی ہے, تو پیسہ بھی تو یہ میٹر کرتا ہے نا اس کی لائف میں. لائک اس کے باپ نے اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ وہاں رکھا ہوا ہے, وہ آپ سوچیں اس سے شادی کر لوں وہ آپ میں ایڈجسٹ کرے, یہ بھی تو زیادتی ہے, یہ بھی تو بندے دا پتر نہیں ہوا نا پھر اس کے لیے. سوال یہ ہے کہ شادی کر کیوں رہی ہے اس سے, مطلب فرض کریں اگر پرپوزل آیا ہے, پرپوزل تو صحیح ہے نا, ایک اور بات, آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور آپ کی حیثیت نہیں ہے اور آپ ایک جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ ابھی جو ہے وہ میں مال کے اندر تھا, کوئی ایک پرفیوم تھا, میں نے پوچھا یار, کہنے لگے سر یہ ہمارا یہ نیا پرفیوم آیا 100 ml کا ہوگا مشکل سے, تو کہنے لگے کہ سر یہ نا 43,000 کا ہے. ارے میں نے کہا یار عقل کے ناخن لو یار, 43,000 کا یہ نہیں کہ میں خرید نہیں سکتا ہوں, میں 43,000 کا کیوں خریدوں گا یار, میں جا کے بہت اچھا سے عطر خریدوں گا اور اس کو اور بہت لانگ جو ہے وہ چلے گا. لیکن فار ایگزامپل ایک شخص ہے اس کی تنخواہ بھی 43,000 نہیں ہے اور وہ جا کے پوچھے گا تو وہ بھی اس کو 43,000 نہیں بتائے گا, تو وہ کیا کہے گا, آگے بڑھ جائے گا. ایسا ہی ہے نا. دین نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے جو گائیڈ لائن دیتا ہے, وہ یہ دیتا ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو. کف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی برابری میں شادی کرو, اپنی ہم مزاجی میں شادی کرو, اپنے سوشل اسٹیٹس کی برابری میں شادی کرو. یہ ایک بڑا کلیئر گائیڈ لائن دیتا ہے, اسی لیے تاکہ ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم نہ ہو. اگر میری ایک بیٹی ہے اور میں نے اس کو ایک پالا ہے اور وہ ایک صاحب حیثیت باپ کی بیٹی ہے, تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ ایڈجسٹ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. یا تو میں اپنی بیٹی کو اتنا ٹرین کروں کہ اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہو. دوسری طرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ بہت سارے رشتے میں نے پوٹینشیل پہ کرائے. انکم کے اوپر اگر آپ انتظار کریں گے نا کہ اس کی انکم اتنی ہو جائے, اس کے بعد پھر وہ گھر لے لے, پھر وہ ایک گاڑی لے لے, پھر وہاں لے لے, تو وہ 50 کا ہو جائے گا, اور 50 کے بعد اس کو یہ نہیں چاہیے, 50 کے بعد اس کو دنیا ملنی شروع ہو جائے گی. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ پوٹینشیل پہ شادی کریں. پوٹینشیل پہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کے اسکلز ہیں, بندہ کمانا چاہتا ہے, بندہ نے کمانا شروع کر دیا ہے اور اس کی زندگی کے اندر ترقی کے آپشنز موجود ہیں. اس پوٹینشیل کے اوپر آپ جو ہے وہ شادی کریں. شادی کے بعد نصیب کھلتا ہے, ہر حال میں نصیب کھلتا ہے. گھر کے اندر بیوی آئے گی نصیب کھلے گا, گھر کے اندر بیٹی آئے گی پھر نصیب کھلے گا. کئی جگہ میں نے اپنے خاندان کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, جو ابھی جو ہے وہ دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا اتنی کم تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا ہوگا. میں نے کہا اتنی کم تنخواہ کے اندر گزارا ہوگا, اتنی کم تنخواہ میں گزارا ہوگا کیونکہ یہ لڑکا ایک محنتی لڑکا ہے جو اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس تعلیم بھی ہے اور اس کے پاس اسکلز بھی ہیں. آج اس کے پاس انکم نہیں ہے لیکن کل اس کے پاس لازمی انکم ہوگی کیونکہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے. تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک فرما بردار بچہ ہے جو کہ محنت کرنا چاہتا ہے تو اس پوٹینشیل پہ آپ کو شادی کرنی چاہیے, اس پوٹینشیل پہ آپ شادی کریں. نہ اس لیے کہ جب تک آپ انتظار کریں کہ جب تک یہ پیسے سارے لے کے آئے گا. اور ایک سوال جو بہت بڑا, والدین اگر براہ راست مجھے سن رہے ہیں, خدارہ یہ چیک کر لیجئے گا کہ یہ حلال کا لے کے آ رہا ہے یا حرام کا, کیونکہ حرام کا تو بہت پیسہ لا سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ پھر سوچ لیجئے کہ وہ کیا کیا حرام کرے گا, اس کے بعد وہ فیملی کے ساتھ کیا کیا حرام کرے گا, باہر کیا کیا چیزیں حرام کرے گا, اور اس حرام کے اوپر کون سی اولاد فرما بردار نہیں ہو سکتی. زندگی میں یاد رکھ لیں, عام مال کے اوپر فرما بردار اولاد نہیں چل سکتی, نہیں چل سکتی. اس پہ وہ گھر کے اندر وہ سکون نہیں ہو سکتا.
اس گھر کے اندر آپ کی ہارمونی نہیں ہو سکتی. وہ ریلیشن شپ مالی طور کے اوپر تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ بھائی سونے کی طرح تول کے جو ہے وہ رکھتا ہے. ہمارے ہاں بھرے ہوئے ہیں ایسے کیسز جو ڈپریشن, انگزائٹی اور سیلف ہارم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, سونے میں لدی ہوئی ہے, لیکن بندہ جو ہے وہ مطلب بندے کا پتر کیا, حیوان کا پتر بھی نہیں ہے, وہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے.